جتنے بھی شدید مسائل کا شکار ہے اور یہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزر رہی ہے تو جان لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے یہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزر رہی ہے اور آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل دے گی یہ ویڈیو۔ گرمیوں میں تو کیا، سردیوں کی یخ راتوں میں بھی تہجد کی عادت کیسے اپنائی جاتی ہے، ایسا آسان طریقہ بتاؤں گی۔ اللہ سے اللہ کو مانگا کریں، جس کو اللہ مل گیا نا اس کو پھر کسی اور چیز کی طلب نہیں رہ جاتی۔ میں نے تہجد کس مقصد کے لیے پڑھی تھی اور میرا مقصد کتنے ٹائم میں پورا ہو گیا، لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جتنے بھی زیادہ ڈپریشن میں ہیں، جتنے بھی زیادہ مسائل سے دو چار ہیں، صرف چند منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہونے والے ہیں۔ اچھا، ہماری زندگی کا فیکٹ یہ ہے نا کہ چاہے آپ لوگ میری بات کا مائنڈ کریں، لیکن جو باتیں میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہی ہوں ہم سب اس سب سے بہت زیادہ ریلیٹ کریں گے۔ ہمیں جب بھی کوئی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے، ہم کیوں جائے نماز بچھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنا مسئلہ نہیں بتاتے، ہم فوراً اپنے دوستوں سے یا عزیزوں سے یا جن کو بھی ہم ٹرسٹیبل سمجھتے ہیں، اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، فوراً ان سے بات کرتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں یا جو ہمارے خیر خواہ جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمیں کوئک رسپانس کرتے ہیں، ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا ہمیں انسٹنٹ وہ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یا تمہارے ساتھ غلط ہوا، یا اب تم یہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹلی میسیجز نہیں آ رہے ہوتے، شاید اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہ فار گرانٹیڈ اللہ نہ کرے لے لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دیتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیوں کانپ نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی MNA سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ ڈیلی ہمیں اپنے پاس بلائے کہ مجھ سے ملنے آؤ، تو ہم کتنا تیار شیار ہو کے جائیں گے، ہم کتنا پراؤڈلی فیل کریں گے، ہم سب کو بتائیں گے کہ ہم اس سے تعلق میں ہیں، وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمارے پاس اس کا ریفرنس ہے، اور جب ہم اس کے سامنے جائیں گے ہم کس طرح ڈر کے بیٹھے ہوں گے، ہم کتنا نروس ہوں گے، چاہے ہم بہت ہائی پوسٹ پہ ہوں، ہم جو بھی ہوں، لیکن یہ باتیں فیکٹ ہیں، چاہے آپ لوگ اگری کریں یا نہ کریں۔ ورنہ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری تب یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اس چیز کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ سب ہم جو کر رہے ہیں نا، یقین کریں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب ہم اس چیز کو ڈیپتھ میں انالائز کرتے ہیں نا، جب ہم دیکھتے ہیں اس بات کی گہرائی میں جاتے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یار ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو وہ حق نہیں دے رہے جس کا اللہ تعالیٰ حقدار ہے، ہم اس طرح سے عبادات نہیں کر رہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح نہیں چاہتے جس طرح کے چاہے جانے کا حق ہے۔ بچے رو رہے ہوتے ہیں، ماں نماز لیٹ کر دیتی ہے کہ میں پہلے بچے کو چپ کروا لوں، لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگز اپنی چلتی رہنے دیتے ہیں کہ ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے میٹنگ ہو جائے۔ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو سر فہرست نہیں لے کے آتے؟ ہم کیوں کوئی مسئلہ آنے پہ لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے؟ ہم کیوں اذان ہونے پہ نماز پڑھنے کی بجائے اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات لازمی کہتی ہوں کہ ہدایت کا طالب بننا پڑتا ہے، جیسا گمان کرتے ہیں وہی ملتا ہے، جس چیز کے لیے کوشاں رہتے ہیں وہی ملتا ہے۔ تو جب ہم اپنے دل میں تھوڑی یہ چیز لے کے آئیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے اور ہمیں اس سفر کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی، اور ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یا اللہ پلیز ہمیں نماز کی توفیق دے، ہم اس چیز سے بے پرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، چلو یار چلو کبھی پڑھ ہی لیں گے۔ نہیں، ہمارے دل میں الٹیمیٹلی یہ خیالات آنے چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہمارے دل میں چلنی چاہیے، ہم روزے نہیں رکھ رہے تو دعا ہونی چاہیے۔ دیکھیے گا کس طرح سے ہدایت ملنا شروع ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تہجد کا میریکل شیئر کروں گی کہ میں نے کس مقصد کے لیے تہجد پڑھی تھی اور مجھے کتنے ٹائم میں رزلٹ ملا۔ میرا بہت زیادہ دل کیا کرتا تھا کہ میں تہجد پڑھوں، لیکن وہی جو ہم مسلمانوں کی نام نہاد مسلمانوں کی حالت ہے، میری بھی وہی حالت تھی کہ بس دل میں تھا لیکن کبھی توفیق نہیں ملی تھی، پڑھ نہیں رہی تھی۔ لیکن دعائیں دل میں کیا کرتی تھی کہ اللہ جی مجھے جو ہے نا نمازوں کی توفیق مل جائے، تہجد کی مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، یہ سٹوری میں فار دا فرسٹ ٹائم سب سے شیئر کر رہی ہوں، یہ میں نے کبھی کسی سے بھی شیئر نہیں کی ہے۔ جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا
تو اس ٹائم میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جیسے میں اپنی فرسٹ ویڈیو پوسٹ کروں گی، میں نے جو ہے نا تہجد کو تھام لینا ہے. میں تہجد پڑھوں گی نا تو انشاءاللہ میرا چینل بہت جلدی مونیٹائز ہو جائے گا. اب میں نے یہ ایکسپیکٹ کر لیا تھا کہ میں تہجد پڑھتی جاؤں گی اور کچھ 1-2 منتھ میں بس مجھے یہ نیوز مل جانی چاہیے کہ جی میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے. تہجد کا کمال تو ہونا یہی چاہیے. اچھا، تو جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا، ایک تو موسم بھی چینج ہو رہا تھا، ٹھنڈ آ رہی تھی. اکتوبر میں نے اپنا ایٹ دی اینڈ آف دا اکتوبر میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا. تو ٹھنڈی راتیں ہوتی تھیں اور پھر بچوں والی ماؤں کے لیے جو ہے وہ رات کو اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سارا دن بچوں کی روٹین، گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کو سلا کے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ پھر بندہ ایسا سوئے کہ کوئی جگائے نہ جب تک اچھے سے نیند پوری نہ ہو جائے. تو یہ مشکل ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جیسا آپ لوگ فیل کرتے ہوں گے کہ جو بھی ہمیں سستی وغیرہ ہم پہ آ جاتی ہے وہ سب ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، لیکن بس اس ٹائم اپنا ایک مقصد تھا نا ذہن میں، لالچ سمجھ لیں تھا کہ نہیں بھی چینل مونیٹائز کروانا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، جو مرضی ہو جائے. تو میں لازمی طور پہ اٹھتی تھی. پھر میں پانی گرم نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی نہیں، گرم پانی سے وضو نہیں کرنا، یک ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے اور تہجد کا حق ادا کرنا ہے، تہجد پڑھنے کا. اور بالکل جو ٹائم ہوتا تھا تہجد کا، جس طرح سے جو آخری پہر میں پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کرتی تھی کہ فجر سے 5-10 منٹ پہلے اٹھ کے اور تہجد پڑھ لی کہ ہاں جی فارمیلٹی پوری کرنا یہ تو ہو گیا نا. تو میں اس لیے جو تہجد کا ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ اٹھتی تھی، لائک میں آدھی رات کو یعنی 2 سے 3 بجے تک میں اٹھ جایا کرتی تھی تاکہ میں آرام سے تہجد پڑھوں، پھر سوتی تھی اور پھر اٹھ کے نماز پڑھتی تھی. اور تہجد پڑھنے سے ظاہر ہے نماز کی روٹین آپ کی آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے. بندے کو اپنا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہو اور نماز نہیں پڑھ رہے ہو. اٹس ناٹ پاسبل. اچھا، اور پھر لٹرلی 1.25 مہینے کے بعد ایسے ہوا کہ میری جو ویڈیوز تھی وہ رینک ہونا شروع ہو گئی. ہر تہجد کے بعد میں گڑ گڑا کے یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ جی بس میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، چینل مونیٹائز ہو جائے، اور دل سے دعا کیا کرتی تھی. اور وہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان آہستہ آہستہ نا اپنے مقصد کو ایک طرف اور ایک جو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ کوئی اللہ تعالیٰ سے نا کوئی اور باتیں کرے، اللہ سے اللہ کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. یہ دل میں خود ہی یہ نا ایموشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے اس طرح کہ اب میرا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگتی اور اٹھ جاتی، لیکن نہیں، میرا پھر دل کیا کرتا تھا کہ یار میں کوئی عبادات کروں. اور یعنی یہ میں میریکلز آپ کو تہجد کے بتا رہی ہوں کہ نمازوں کی روٹین تو بنتی ہی بنتی ہے، لیکن آپ کا عبادات میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میرا دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے قرآن پاک لازمی پڑھنا ہے، اور میں دن میں لازمی طور پہ ٹائم نکالا کرتی تھی اور میں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. اور بہت اچھی وائبس آتی تھیں کہ تہجد پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. تو زندگی میں مسئلے مسائل چل بھی رہے ہوں تو آپ کا جو دل ہے نا وہ اطمینان میں رہتا ہے، آپ سیٹسفائیڈ رہتے ہو. آپ جو مسئلے مسائل آ بھی رہے ہیں نا ان پہ جو ہے نا آپ یہ کہتے ہو کہ یار یہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تہجد پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میری نیت صاف ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس نے آزمائش میں ڈالا ہے وہ اس سے نکالے گا بھی. یہ میں خاص طور پہ اس لیے مینشن کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، پھر بھی اس پہ تو اتنے مسئلے مسائل آتے ہیں، تو اس پہ کیوں آتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر دا پارٹ آف لائف، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں جو ہے گزار دیتے ہیں، ان میں سے آپ کو ہمت دے دیتے ہیں، آپ جو ہے باقیوں کی طرح پریشان نہیں ہوتے. پھر یہ ہوا کہ میں 6 مہینے لگاتار میں نے تہجد پڑھی اور میرا جو ویڈیوز ہیں وہ رینک ہوتی گئی. کوئی 17,000 تک گئی، کوئی 11,000 تک گئی، کوئی 12,000 ویوز تک گئی. میں بہت خوش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہے. لیکن اب شیطان غالب آنے لگ گیا کہ بھئی ویڈیوز تو رینک کری لیکن کرائٹیریا تو پورا نہیں ہو رہا. 1,000 سبسکرائبر تو نہیں ہوئے ابھی تک، 4,000 گھنٹے واچ ٹائم تو پورا نہیں ہوا. 6 مہینے سے میں پڑھ رہی ہوں، سردیوں کی راتوں میں پڑھ رہی ہوں، یک ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھ رہی ہوں، کوئی اپنی طرف سے کسی عمل میں کوتاہی نہیں آنے دے رہی. پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ شاید نہیں ہونا، شاید نہیں سنی جائے گی. سم ہاؤ شیطان غالب آ گیا اور میں نے تہجد 6 مہینے بعد پڑھنا چھوڑ دی اور میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی. اور میں اتنی کم عقل ہوں، میں اتنی بے وقوف ہوں کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ویڈیوز میری رینک کر رہی ہیں یہ یقیناً تہجد کی وجہ سے ہی کر رہی ہوں گی. اور جو میں موٹیویٹ ہوتی ہوں، ہر آئے دن نیا نیا کنٹینٹ میرے مائنڈ میں آتا ہے، جو ہمت آتی ہے، جو ایسیو ویڈیوز کی کر رہی ہوں، جو پیشن آ رہی ہے تہجد کی وجہ سے ہی آ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میں تہجد نہ پڑھتی تو میری ویڈیوز پہ یہ 17,000 18,000 ویوز بھی نہ آتے. لیکن اس ٹائم میں نے یہ نہیں سوچا. بس جب برا وقت آیا ہو، شیطان غالب آیا ہو، انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. اس لیے کہتے ہیں ہدایت کی دعا لازمی مانگتے رہنا چاہیے. اور میں نے گلے شکوے شروع کر دیے کہ کہنا شروع کر دیا اپنے جو قریبی تھے ان لوگوں سے
کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا، گلے شکوے شروع کر دی، اور یہ میں نے بہت غلط کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنے کا مقصد اپنی عبادات کا دکھاوا نہیں ہے، آپ لوگوں کو سکھانا ہے کہ تہجد کے معجزے کس طرح سے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح سے آپ نے صبر میں لپیٹ کے رکھنا ہے. میں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے میرا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ ایسے ٹائم پہ عطا کرنا چاہ رہے ہوں جب مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس میں مجھے اپنے لیے خیر نظر آ رہی تھی اس میں میرے لیے شر ہوتا، یا جس میں ہمیں شر نظر آ رہا ہو اپنے لیے اس میں ہمارے لیے خیر ہو. مطلب بہت سارے پرسپیکٹیو اس میں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا، اور بس مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ بس میں دعا مانگ رہی ہوں، تہجد پڑھ رہی ہوں تو یہ فوراً پورا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں جب ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو دیکھیں اس میں یہ سارے باتیں ہو سکتی ہیں، سارے پہلو ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے عرض کیے ہیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ آزمائش آپ کی لے رہے ہوں کہ آپ لوگ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، یا کیا پتہ اس ٹائم آپ کے حق میں یہی بہتر ہو کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہ ملے. لیکن ہم نہیں کچھ جانتے، اور لیکن میں بہت زیادہ اس سب کے لیے بعد میں شرمندہ ہوئی، اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پھر میں نے جو ہے نا 1-2 مہینے ویٹ کیا، لیکن میرے چینل کا کچھ نہیں بنا، اور میں نے پھر سے تہجد سٹارٹ کر دی. اور جب میں نے دوبارہ تہجد سٹارٹ کی، ٹرسٹ می دوبارہ سے میری ویڈیوز رینک ہونا شروع ہو گئی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ 2-3 ویڈیوز میری رینک کی 7,000 تک، 8,000 تک، 12,000 تک، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا سیشن رک گیا. پھر میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، پھر میں تہجد پڑھ رہی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا اینڈ آل دیٹ، اور میں نے پھر تہجد پڑھنا چھوڑ دی. پھر گلے شکوے، پھر یہ سارا کچھ ہوا، لیکن پھر میرا چینل پھر رک گیا، پھر کوئی ویوز نہیں آ رہے تھے. اور پھر میرے مائنڈ میں یہ آنے لگ گیا کہ میرے جو ویوز آ رہے ہیں ان کا تو کنیکشن ہی تہجد کے ساتھ ہے. جب میں تہجد پڑھتی ہوں، میں نے انالائز کیا اس چیز کو کہ جب میں تہجد پڑھتی ہوں تو میری ویڈیوز رینک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب میں ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتی ہوں کہ یار کرائٹیریا نہیں پورا ہو رہا، مجھے جلدی ہے، اور میں چھوڑ دیتی ہوں تہجد پڑھنا، ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، تو اس ٹائم میرے جو ویوز ہیں وہ بالکل ہی رک جاتے ہیں. اور پھر سے میں نے 1 مہینے کے بعد تہجد پڑھنا شروع کر دی. یہ لاسٹ سیشن تھا، کیونکہ میں یہ جان چکی تھی کہ میں تہجد پڑھوں گی اس میں ہی عافیت ہے، اس کے علاوہ میرا چینل نہیں مونیٹائز ہونے والا. میں یہ کنیکشن سمجھ چکی تھی، اور یہ میری نا اہلی تھی کہ میں جو ہے نا فوراً سب چاہتی تھی، اور میں بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی کہ اب 6 مہینے ہو گئے پڑھتے ہوئے تو ابھی یہ مقصد پورا نہیں ہوا، اب 2 مہینے ہو گئے پڑھتے ہوئے تو اب نہیں پورا ہو رہا تو چھوڑ دوں. لیکن بلیو می جب میں چھوڑ دیتی تھی تو ویوز جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈیڈ ہو جاتے تھے، چینل میرا ٹوٹل ڈیڈ ہو جاتا تھا. اور اس دفعہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے میں بالکل بھی تہجد پڑھنا نہیں چھوڑوں گی، میں نے اپنا چینل مونیٹائز کروانا ہی کروانا ہے. اور ایسا ہی ہوا. اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس بار جب میں نے اپنا تہجد وغیرہ پڑھنی شروع کی تو 2-3 مہینے کے اندر ہی جو ہے نا میرا چینل مونیٹائز ہو گیا. اور ٹوٹل اس سب ٹائم میں جو ہے مجھے 10 مہینے لگے تھے. 10 مہینے میں میرا چینل مونیٹائز ہو گیا. اور اب میں یہ بات سمجھتی ہوں، میں جانتی ہوں، اور میرا یقین ہے کہ میری ساری محنت ایک طرف ہے جو میری ویڈیوز پہ ہوئی ہے، جو میری چینل پہ ہوئی ہے، لیکن جو میں نے تہجد پڑھی ہے اس کا جو مجھے رزلٹ ملا ہے، اس کا جو صلہ ملا ہے وہ ٹوٹل ایک طرف ہے. تو میں تو یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہی نہیں ہوں کہ جو یہ مجھے میری محنت ہے یہ مجھے اس کا صلہ ملا ہے، ایسا نہیں ہے. میں جو پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں تہجد پڑھ رہی تھی تو میرا بلیو اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا کہ اگر 6 منتھ میری دعا پوری نہیں بھی ہوئی تھی تو مجھے یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ کوئی اور ایسی آفات آنے والی ہو سکتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا ان دعاؤں کے صدقے میں. لیکن ہم انسان یہ چیز سمجھ نہیں پاتے، اس وقت مصلحت کو نہیں سمجھ پاتے. اور شاید کہ اگر میں اس ٹائم گلے شکوے نہ شروع کرتی تو شاید اگلا دن ہی قبولیت کا ہوتا، اور میرا جو ہے وہ چینل کا کرائٹیریا پورا ہو جاتا اور چینل مونیٹائز ہو جاتا. کیونکہ یہ چیز تو میں نے بہت زیادہ کلیئرلی آبزرو کی تھی کہ جتنا ٹائم میں نے تہجد پڑھی، دعائیں مانگی، اتنا ٹائم میرے ویوز آتے رہے، ویڈیوز رینک ہوتی رہیں. لیکن جب میں جو ہے ڈسارٹ ہو جاتی تھی، ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی، تو اس ٹائم یہ سارا جو اپڈیٹ ہوتا تھا، جو پروگریس تھی، یہ سب رک جاتی تھی. اور مجھے جو سب سے بڑا مقصد حاصل ہوا ہے، اور جس مقصد کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے تہجد پڑھی ہے، تو الحمدللہ میرا وہ مقصد پورا ہوا ہے. اور میں نے چینل مونیٹائز ہونے کے لیے ہی پڑھی تھی، اور اب یہ میرا یقین ہے کہ میری محنت ایک طرف ہے، میری محنت
کسی جو ہے نا کہتے ہیں کہ کھاتے میں نہیں آتی، کسی لیول پہ نہیں آتی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو میرا کنٹینٹ کسی کھاتے میں نہیں آتا، میری ایڈیٹنگ کوئی معنی نہیں رکھتی، میرا تھمبنیل کوئی معنی نہیں رکھتا، میری محنت کوئی معنی نہیں رکھتی اگر میں تہجد نہ پڑھتی۔ میں اپنا جو چینل مونیٹائز ہونے کا جو کریڈٹ ہے وہ بے شک میں تہجد کو دیتی ہوں۔ اور اگر آپ سرد راتوں میں بھی تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ جذبہ لانا چاہتے ہیں کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھوں اور آن دا ٹائم پڑھوں، ایسا نہیں کہ فجر سے چند ٹائم پہلے اٹھ کے میں تہجد ادا کر لوں، ہوتی ہے بالکل، وہ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تہجد کا جو صحیح سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیفیت آپ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے جو ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے تہجد کا اس ٹائم پہ آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کے لیے آپ استغفار کا کثرت سے ذکر شروع کر دیں۔ میں نے استغفار کے میریکل میں یہ بات شیئر کی ہے کہ مجھے تہجد کس طرح سے ملی ہے، وہ اسی طرح سے ملی ہے کہ میں نے جو ہے استغفار کا کثرت سے ورد کیا اور اللہ تعالیٰ سے کے حضور دعا کی کہ میں تہجد پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اس کا جو ہے نا شرف عطا فرما۔ اور پھر جو ہے میں نے اپنی عام روٹین میں جو ہے نا تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہاں، جب میں نے چینل مونیٹائز ہونے کے لیے پڑھی تھی اور وہ میرا زندگی میں پہلی دفعہ یہ تجربہ تھا تہجد پڑھنے کا، تب تو میرا مقصد تھا نا، انسان لالچ میں تو فوراً جاگتا ہے، لیکن اب جب میں ایسی صورت میں تہجد پڑھنا چاہتی ہوں کہ اب میں صرف خاص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں یا اپنی زندگی کو فیض یاب بنانے کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کیسے خود کو انکریج کرے؟ تو ایسی صورت میں ایک تو آپ نے دعا مانگتے رہنا ہے چلتے پھرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، نیک اعمال کریں، آپ کا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو، اور دوسری بات کہ آپ استغفار کا کثرت سے ذکر کریں، ورد رکھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک دن میں ہی آپ کا دل کرائے گا عبادات کرنے کا اور تہجد پڑھنے کا۔ دیکھیں، جو کچھ بھی چاہیے نا، جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نوازنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے نا۔ دیکھیں، اور تو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کوئی ریفرنس ڈھونڈتے بھی ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بندہ اگر ہمارا کام کر رہا ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ڈال رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نا۔ اگر اللہ اس کا دل موڑ دے تو وہ تو ہمارا کام کرنے سے انکار کر دے۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ عطا کر ہے، جب وہ اس ٹائم پہ بلاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جب اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہلے آسمان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مریض جو شفا چاہتا ہے کوئی ضرورت مند جو اپنی ضرورت پوری کروانا چاہتا ہے، تو آئے مجھ سے مانگے، میں عطا کروں گا۔ تو ہم ایسے ٹائم میں ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتے ہیں، لیکن جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خود مینشن کر دی ہیں ان کا تو ہمیں خاص طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ تہجد کے فائدے آپ کو کیا ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے جتنا کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کر چکی ہوں، اس کے بعد آپ کو مزید اس کے فائدے جاننے کی ضرورت نہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلا شرف جو آپ کو ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، رات کے 1/3 حصے میں ہو رہی ہے، اور ایسے ٹائم پہ ہو رہی ہے جب مخلوق خدا سو رہی ہے، آپ اور اللہ ہیں اور آپ کی باتیں ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ ٹائم مل جانا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو آپ سمجھیں کہ آپ کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مل گئے نا، تو آپ کو ایک تو کسی خواہش کو پوری کروانے کی طلب بھی نہیں رہے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ خود ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ کو چھوٹے موٹے کاموں یا بڑے کاموں کے لیے کوئی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ مجھے کہنا پڑے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی بنا کہے بھی ہمارے کام اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب کون سی آفات اللہ تعالیٰ ہمارے راستے سے دور فرما رہے ہیں۔ عبادات میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا خود سے دل کرتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں، میں نیک اعمال کروں، نیک اعمال کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ کا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو جاتا ہے، آپ کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں یہ اتنی بڑی بلیسنگز ہیں، جب یہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو جو مقصد آپ مانگنے آئے ہوتے ہیں وہ تو کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور جو میں نے اتنا کنٹینیولی اگر تہجد پڑھی بھی تھی 6 مہینے لگاتار، وہ بھی پہلی دفعہ، تو وہ اسی لیے تھا کہ مجھے سرور بہت آتا تھا، لیکن بس وہی بات ہے کہ شیطان کو آپ نے خود پہ غالب نہیں ہونے دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی عبادات کا ذکر کسی سے مت کیا کریں، اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کریں تو کریں، لیکن آپ اپنی عبادات کا ذکر نہ کیا کریں۔ پتہ نہیں کیوں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بتا دینا کہ میں یہ عمل کرتی ہوں یا میں یہ سورت پڑھتی ہوں یا میں یہ تہجد پڑھتی ہوں، تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا، آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی عبادات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہے،
بٹ یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے، آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو نمک کی بھی ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ کو آئی فون بھی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگے، تہجد پڑھ کے مانگے۔ اگر آپ کو نہ ملا تو آپ کہنا، گڑ گڑا کے مانگی، اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگے نا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم کیوں ایسا سوچ لیتے ہیں کہ ابھی پہلے میری یہ دعا پوری ہو جائے پھر میں دوسری دعا مانگوں گا، ابھی تو یہی بہت بڑا کام ہے، یہی بڑا کام میرا ہو جائے تو بہت ہے، وہ چھوٹے والا پھر میں اب کر لوں گا۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ تو خزانوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ مانگ رہے ہیں آپ سب کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مانگے۔ اور بہت کچھ تو ہمیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا مانگے ہی عطا کیے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز سے محروم بھی کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لانا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت بہت پسند ہے۔ سو آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو جتنے مسئلے مسائل ہیں، اب آپ لوگ دیر نہیں کریں گے، آپ تہجد پڑھیں، اور بہت زیادہ باقاعدگی سے آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر شروع میں آپ ریگولر نہیں بھی ہو رہے تو آپ نے پڑھنی نہیں چھوڑ دینی، آپ لوگوں نے کنسسٹنٹلی پڑھتے رہنا ہے، چاہے آپ 2 دن بعد پڑھ رہے ہیں یا 3 دن بعد پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ریگولر بھی ہو جائیں گے۔ سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی، اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جس دن میرا چینل مونیٹائز ہوگا میں پبلکلی یہ ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے پیچھے کیا کریڈٹ ہے، کس وجہ سے میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے، اور میں تہجد میریکل لازمی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کی زندگی میں اگر آپ کو کوئی ایسا مقصد نہیں بھی نظر آ رہا، بنا مقصد کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگنے کے لیے تہجد پڑھیں، اور ہر تہجد کے بعد یہ دعا لازمی مانگیں کہ اللہ جی مجھے تہجد کی توفیق عطا کیے رکھنا، مجھ سے یہ توفیق مت چھین لینا۔ یقین کریں آپ یہ دعا جب کیا کریں گے نا تو آپ کی یہ دعا لازمی قبول ہوگی، اور ہر روز آپ کو تہجد پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی نہ ملے نا، میں کہتی ہوں اگر آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل تو ایک طرف، تہجد کا شرف مل جانا اٹس سیلف کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کتنا بڑا یہ شرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنے مسائل سے اگر 2-4 ہیں تو تہجد کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آؤں گی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔